مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست سے کوئی امید نہیں ہے. یہ لوگ اگر چلے بھی جائیں، مر بھی جائیں آج سارے جو جنرل، کرنل، شریف، بھٹو، عمران خان، یہ سارے مر بھی جائیں. السلام علیکم دوستو، آپ ہمیں ٹی این وی ڈسکورس کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب. ہم کوشش کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر پاکستان کی جو آج کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھ سکیں، ان سے ڈسکس کر سکیں، ان کا انالیسز لے سکیں، اور پھر جو پارا چنار میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ان کی رائے لی جا سکے. شروع میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ان کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. ان کی رائے آپ سے اور مجھ سے منفرد ہو سکتی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پہ سوچیں اور غور کریں اور پھر اس کو انالیسس کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ بہت زیادہ پریڈکٹیبل کیوں ہے؟ مطلب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس تو بہت ہی پریڈکٹیبل ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ زیادہ دور سے جو چیزیں شروع ہوئیں وہی آج ایک ایک کر کے ریپیٹ ہوتی آ رہی ہیں. دو پارٹیز تھیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اب وہی چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہیں ایک طریقے سے. تو پاکستان کی پالیٹکس اتنی پریڈکٹیبل کیوں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی پریڈکٹیبل ہے. ہاں، اس میں مختلف حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں، مگر ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکے کہ اب کیا ہونے والا ہے اگلے 6 مہینوں میں، اگلے سال میں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پیشن گوئیاں نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کی بات میں وزن ضرور ہے کہ جو مذہبی فسادات ہیں وہ شروع دن سے ہیں. جب پاکستان بنا اس کے چند سال بعد، سن 92 میں مارشل لاء لگا تھا، جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی. جماعت اسلامی نے وہاں لاہور میں ہنگامے کیے تھے وغیرہ. تو بہت جلد شروع ہو گئے تھے مذہبی فسادات. اور مذہبی فسادات ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، پریڈکٹیبل اس لحاظ سے ہے کہ یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، ختم ہو ہی نہیں سکتے. آخر 1400 سال کے بعد کیا شیعہ سنی کا فرق مٹا ہے؟ کم ہوا ہے؟ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے بڑے بڑے عالموں نے اپنے تجزیے، اپنی تفسیریں لکھی ہیں. ہوتا رہے گا. سر، مذہبی لحاظ سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگر سیاسی لحاظ سے بھی دیکھوں، جو چیزیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کرتی رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی حکومتیں ختم کرتی رہیں اور پھر حکومت میں آتی رہیں، کیا وہ اب نون لیگ اور پی ٹی آئی بھی اسی طرز پر نہیں سیاست کر رہی کہ اس سے پہلے 2013 میں جو سیاست شروع ہوئی پی ٹی آئی کی؟ پہلے وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے، پھر نون لیگ آ گئی، دوبارہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے پھر پی ٹی آئی آ گئی، اب پھر نون لیگ. تو آپ کو وہ چیز ایک ریپیٹیشن نظر نہیں آتی جو بے نظیر اور نواز شریف کی پالیٹکس میں بھی تھی؟ اس سے پہلے بھی یہ نظر آتی تھی. آخر اقتدار کے بھوکوں نے پاکستان بنایا، لوگوں کے لیے نہیں بنایا. اسی طرح پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کی آپس میں جو لگتی رہتی اور لگتی رہے گی، وہ اسی سبب ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اقتدار کے بھوکے، یہ چاہتے ہیں کہ جو باغیں ہیں ان کے ہاتھوں میں آئے. یہی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی تھی. کیا کوئی فرق تھا؟ کس نے عوام کو ترجیح دی ہے، عوام کے لیے کام کیا ہے؟ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا اپنا پاکستان، جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن استعمال کریں زیادہ دولت جمع کرنے کے لیے، زیادہ طاقت جمع کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی ایسی مجھے نئی بات نہیں نظر آتی. دیکھیے، اس کے برعکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ملک ہیں جہاں ویژنری لیڈرز تھے، جن کا ایک خاص نظریہ تھا کہ ان کے ملک کو کس سمت جانا چاہیے. انڈیا دیکھ لیجئے تو انڈیا میں جواہر لال نہرو تھا،
جس نے کہا کہ اس ملک کو یعنی انڈیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدیدیت کی بنیاد پر استوار کرنا ہے، اور پھر اس نے ساری زندگی اسی طرح کی سیاست کی. تو جو ہمارے بانی تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چلو چلو پاکستان بناؤ. اس کے بعد کیا کسی نے کوئی ویژن دکھایا؟ اگر کوئی دکھا سکتا تھا وہ جناح صاحب تھے. میں ان کو بھی کوئی شوق نہیں تھا. کبھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی دستاویز تحریر نہیں کی. ہاں کبھی یہ کہا کبھی وہ کہا کہ ہاں فلاحی ریاست ہونی چاہیے. بھائی لکھا کیا، عملاً کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو ویژن کا فقدان شروع دن سے چلا آ رہا ہے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان جس دلدل میں ہے اور چھینا جھپٹی ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل کے بیچ میں، تو یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ویژن نہیں تھا، لیکن لوگ جو اپوزٹ رائے رکھتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ویژن کے تحت بنا. قائد اعظم تو ایک ویژن دے کے گئے کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس کے بعد وہ تو چلے گئے. اب تو آگے کام باقی لیڈرز کا تھا، وہ چلاتے ویژن دیتے. قائد اعظم کا تو اپنا کام مکمل ہو گیا. ارے بھائی اگر وہ کہتے کہ یہ اسلامی ریاست ہونی چاہیے تو اس کا مطلب کیا وہ شریعت کا نفاذ چاہتے تھے؟ اگر چاہتے تھے کیا ان کی ذاتی زندگی اس سے میل کھاتی تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن چلیے اس بات کو چھوڑیں کیوں، وہ تو ذاتی بات ہے نا. کہیں انہوں نے، میں پھر یہ بات عرض کروں گا، کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا. ہاں بولا بہت کچھ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ مدرسہ میں انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ تقریر کی تھی کہ یہاں شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے، ہو جائے تو اس میں کیا مصیبت. دوسری طرف 11 اگست سن 47 کی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے مندر، جاؤ اپنی مسجد، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ریاست کا کام نہیں ہے. تو کبھی یہ کہا کبھی وہ کہا. تو ٹھیک ہے، آپ جو ویژن اس میں سے نکالنا چاہیں نکالیں، یہ تو آپ کی اپنی ذاتی پسند کی بات ہے. کوئی ویژن نہیں تھا پاکستان بنانے کا، ماں سوائے یہ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب وہ ٹھیک ہے، اب ہندوؤں کو تو بھگا دیا ہم نے یہاں سے. اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے پاکستان کا؟ کیا اب ہمیں یہ اسلامی ریاست بنانی ہے؟ بنا دو. افغانستان بنا دو، کیا حرج ہے اس میں؟ بنا دو. آخر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری جنگ کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو اسلامی ریاست بناؤ. ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری ریاست، تمہاری شریعت ہمیں نہیں اچھی لگتی. ارے بھائی بتاؤ تمہاری شریعت ہے، پاکستان کی شریعت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس تذبذب میں ہم مرے جا رہے ہیں. اچھا سر چلیں اس سے بہت آگے ابھی آ جاتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس ویژن آ گیا تبدیلی کا کہ تبدیلی آئے گی اور وہ کرپشن کے خلاف اور ان ساری چیزوں کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک نیا ویژن دیا ہے. تو آپ اس کو ویژن نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں. اس کا ویژن یہ ہے کہ بس مجھے گدی پر بٹھاؤ، میں سب سے اعلیٰ لیڈر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. بہت اچھی بات ہے، کر لے ٹھیک. لیکن جو ہم نے تمہارا ٹریک ریکارڈ دیکھا 3.5 سال، عمران خان ہم نے تمہارا پورا دور دیکھا اور ایک چیز بھی تم نے نہیں کی جس سے اس ملک کی سمت ٹھیک ہو سکے. فوج کے کندھوں پر آئے، فوج کی خوشامد کی، فوج کو ہر پاکستان کے ادارے میں گھسایا. فوجیوں کے جتنے کاروبار تھے ایک بار بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی. اور آپ کہتے ہو کہ میرا ویژن ہے. اب ٹھیک ہے بھائی، ویژن آپ کا اگر یہ ہے کہ مجھے اوپر پہنچا دو تو تم بھی ویسے ہی بھوکے ہو، پاور کے بھوکے ہو، اقتدار کے بھوکے ہو، جیسا کہ دوسرے، جیسا کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور بھٹو تھا اور یہ سارے. کیا فرق ہے؟ اگر ہے آپ مجھے بتائیں کوئی فرق ہے؟ نظر تو نہیں آتا بظاہر. جو ساری چیزیں پہلے جو ان پہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے، وہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ان کے اوپر بھی چل رہا ہے. تو کرپشن کے تو وہی کیسز چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی. یہ اور بات ہے
کہ ان کے ہاتھوں میں اتنی بڑی دولت نہیں آ سکی جتنی کہ یہ شریفوں کے پاس آئی ہے یا جو زرداری کے پاس آئی ہے. لیکن ہے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے, کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو زیادہ موقع ملا, کسی کو کم. صرف ابھی بھی یو ایس پاکستان ریلیشنز کی بات ہوتی ہے اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ نے نکالا. تو آپ امریکہ کا پاکستان میں کس طرح کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیشنز کو بھی ریپلیس کروا دیتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ مضبوط ہے پاکستان کے اندر؟ ایک زمانے میں یقیناً ایسے تھا, اور یہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے زمانے سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, امریکہ کیونکہ ایک عالمی طاقت ہے اور ہم ایک بہت ایک اس کے کٹ پتلے بن کے رہ گئے تھے. سر جنگ کے دوران ہم نے ان کی ہر ممکن خدمت کی, ہم نے ان کو یہاں پر بیسز دیے. وہ بیس جس سے U2 نے پرواز کیا اور پھر کرشچیو نے کہا کہ اب ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے, تو ہم نے پھر افغان جنگ میں ساتھ دیا. ہم نے ان کی خوب خدمت کی جس کے عوض انہوں نے ہمیں ڈالروں سے نوازا. تو اور فائدہ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہوا. فوج کو نہ صرف ہتھیار ملے لیکن اور بہت کچھ ملا, وہ جو اب جمع کر کے اٹھا کر ملک سے باہر لے گئے. تو ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ بہت بڑا کردار تھا امریکہ کا ماضی میں, اب نہیں. اب امریکہ کی دلچسپی پاکستان کے اندر ختم ہو گئی ہے جب سے افغانستان, جب سے ہاں کابل کو مجاہدین طالبان نے فتح کیا. اب جو دلچسپی ہے امریکہ کی وہ انڈیا میں ہے, انڈیا سے ہے, اس لیے کہ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑا اتحادی ہے. پاکستان کے پاس کیا ہے اپنے ہاتھوں میں, کیا ہم آفر کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک پوزیشن تھی. وہ اسٹریٹجک پوزیشن تھی کہ ہم کسی طرح سے سوویت یونین کا مقابلہ کر سکیں, لیکن سوویت یونین تو کب کا ختم ہو چکا. اب تو جو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی نظریں اس پہ ہیں. نظریں تو امریکہ کی ہر طرف ہوتی ہیں, بڑے پاورز کی نظریں ہر طرف ہوتی ہیں, لیکن اب ہم ایک آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ کیا تھرڈ ریٹ پاور ہیں امریکہ کی نظروں میں, جبکہ انڈیا ایک فرسٹ ریٹ پاور ہے. تو کوئی مقابلہ نہیں اس لحاظ سے. ہاں, جہاں تک چین کا تعلق ہے, ضرور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ چائنا کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہو پاکستان میں, مگر وہ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, چائنا نے گوادر میں اپنا پورٹ بنا لیا, ادھر شاید اپنی نیوی کو بھی ادھر کسی وقت جگہ ملے, ایک پورٹ ملے, یہ ہو سکتا, لیکن اٹس اے ویری سیکنڈری امپورٹنس. تو جہاں تک ملکی سیاست کا تعلق ہے, انہیں پتہ ہے کہ اب امریکہ کا یہاں مداخلت کرنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے ماضی میں, واحد, وہ ہے فوج کے ذریعے سے. کیا وہ رستہ کھلا ہے؟ نہیں, اتنا نہیں. اب ہاں, کچھ تو ہے, بالکل ہے, کیونکہ جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں. کچھ F-16 اور اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, لیکن اب متبادل بھی ہے, جو چائنا کا ہے, جو GF-17 ہے, اب اس کے بعد بھی ورژنز آئیں گے, اور اب جو فوجی ساز و سامان ہے وہ زیادہ چائنا سے آتا ہے, امریکہ سے اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک منڈیوں کی بات ہے, ہاں امریکہ بڑی منڈی ہے چائنا کے مقابلے میں, لیکن یہ دونوں منڈیاں جو بہت چھوٹی ہیں. کتنی ہیں؟ امریکہ کی سالانہ کوئی $2.5 بلین ہے, چائنا کی 1 بلین کے لگ بھگ ہو گئی ہے, 1.5 بلین کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. بڑی رقم تو ہمیں جو تارکین وطن ہیں ان سے وصول ہوتی ہے. تو ایک بات ہے اس میں
کہ ہاں عمران خان نے کہا کہ امریکنوں نے مجھے نکالا، پھر بعد میں پیچھے ہٹ گئے. اچھا اب وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ جو نیا سفیر ہے امریکہ کا وہ انہیں جیل سے چھڑوائے گا. تو یہ عجیب کنفیوژن ہے ان کے ذہن میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، اب امریکہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہونے دو، جو ہونا ہے کرنے دو، کیونکہ اس کو ہم سدھار نہیں سکتے. انہوں نے اس پر سے اپنا ہاتھ دھو لیا. اچھا سر، اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک بڑا فیمس سلوگن رہا ہے تاریخ میں بھی. ہر لیڈر اس کو یوز کرتا رہا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، مجھے کیوں نکالا. نواز شریف کا فیمس ہوا. اب عمران خان صاحب کے پاس یہ سلوگن آیا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور انہوں نے تو پریکٹیکلی بلکہ 9 مئی اور 24 نومبر جیسے واقعات کر کے بھی دکھا دی. تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ اس طرح انہوں نے تو پریکٹیکلی یہ واقعات بھی کیے ہیں کہ 9 مئی میں بھی ان کو انوالو بتایا جا رہا ہے، اور پھر 24 نومبر کا جو ریسنٹ ابھی ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی وہ جو سلوگن ان کا تھا اس کو پورا کیا ہے انہوں نے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے واپس لاؤ، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں گا. بس ایک ہی چیز ان کے اتحادی چاہتے ہیں، واحد. تو اب یہاں جو ہنگامے ہوئے تھے اسلام آباد میں، مطالبات کیا تھے؟ ایک ہی مطالبہ تھا، عمران خان کو رہا کرو، کہ اس پر جو مقدمات ہیں وہ سارے جعلی ہیں. کیا کسی نے یہ کہا کہ ادھر تعلیم کو درست کرو، کہ فوج کے اختیارات ختم کرو، اس جو کاروبار ہیں فوج کے کاروبار بند کراؤ، یا کم از کم یہ کہ ان کو ٹیکس دینے پر مجبور کرو، ان کو روکو کہ وہ مزید زمینیں نہ چوری کریں پاکستان کے عوام سے، جیسا کہ اب سندھ میں ہو رہا ہے، اور جس پر سارے سندھ میں ایک احتجاج کی لہر اٹھی ہے جس کو پنجاب کا کچھ پتہ ہی نہیں، نہ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر یہ پی ٹی آئی والوں نے کوئی چوں تک کیا؟ بس وہ کہ چھوڑ دو عمران خان کو، عمران خان بے گناہ بے قصور. ہاں اس بات کو بھی چھوڑ دو کہ اس نے اتنے پیسے ہتھیار لیے کہ جو توشہ خانہ کی دولت تھی وہ اپنے جیب میں بھرتا چلا گیا، کہ یہ جو القادر کیس تھا جس میں کروڑوں ڈالر غبن ہوئے، اس میں اس کو جواب دہ نہیں ہونا. اب یہ جو اندھے پروانے ہوتے نا شمع میں، جو پروانے جلتے ہیں ان کو جلنے سے لذت ملتی ہے، تو ان کو بھی مار کھانے سے لذت ملتی ہے، مگر ہے یہ اس شمع کے پروانے اندھے. سر لیکن وہ ابھی بشرا بی بی کا اور علیمہ خان صاحبہ کا بیان آیا ریسنٹلی کہ ہم تو ایک اسلام کے لیے کام کر رہے تھے، اور اس میں تو سیرت کی کتابیں پڑھائی جانی تھی، سیرت کے کورسز پڑھائے جانے تھے، تو یہ تو اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے کیس کھولا گیا ہے جو ابھی القادری ٹرسٹ ہے. اچھا تو ذرا حساب دو نا، پیسوں کا تو حساب دو، اس کے بعد اسلام کی بات کرو. ادھر ہر چور و چکا اسلام کا سہارا لیتا ہے. یہاں جو سب سے کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، پھر حج کو چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ حج کے خرچوں کے لیے کیا یا اوروں کو حج پر بھیجنے کے لیے کیا. تو اسلام کو جس بری طرح سے ایسے فراڈ لوگوں نے استعمال کیا ہے بشمول بشرا بی بی، تو پھر کیا کہا جائے. اس میں ان لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ ایک چیز ہے جس پر لوگوں کو آپ مشتعل کر سکتے ہیں، متحرک کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اسلام. دین کا نام لو تو اندھے ہو کر لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. تو یہی وجہ ہے نا کہ واحد قومی نصاب جو عمران خان نے اس قوم کے اوپر مسلط کیا، اور جس نے
پاکستان کے اسکولوں کو مدارس میں تبدیل کر دیا. اب وہ اپنے بچوں کو تو امریکہ میں برطانیہ میں پڑھاتا, لیکن ہمارے بچوں کو بدھو اور ایڈیٹس بنانا چاہتا ہے, ان کو سنگل نیشنل کریکولم پڑھوا کر. اب آئے گا تو پھر اس طرح کی حرکت کرے گا. جیسے سر ابھی ریسنٹلی ایک جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ اس حوالے سے کہ اب وہ مذاکرات کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, تو اب پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی جو ایگری نہیں کر رہے تھے بیٹھنے کے لیے سویلین لوگوں کے ساتھ, اب وہ ایگری کر گئے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا یہ ساری جماعتیں مل کے کوئی پھر سے کوئی معاہدہ کریں گے, نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ڈرامے بازی ہے اور یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی؟ دیکھیں, جب بندر بانٹ ہوتا نا تو کچھ جو بڑے بندر ہیں وہ چھوٹوں کو قابو کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے اتنے بھی تو چھوٹے نہیں ہوتے. اور جب ان کی کسی وجہ سے ان میں طاقت آتی ہے, اور عمران خان کے اندر طاقت اس لیے آئی ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے. اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ پاکستان کے عوام تو اب عمران خان کے ساتھ ہیں, اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارے اندھے ہیں. اکثریت جو ہے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ 3.5 سال میں عمران خان نے کیا کیا؟ پھر بھی اگر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو پھر تو میں کہوں گا کہ یہ بالکل بھیڑوں کی طرح ہے. اگر بھیڑ ہیں تو جو بھیڑ کرتے ہیں نا وہی کرتے رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے کوئی فائدہ ہو جائیں گے مذاکرات ہو جائیں گے, کچھ تصفیہ ہو جائے گا. اور میری پیشن گوئی یہ ہے, عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اور اس کے پیچھے آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہے؟ کچھ آ جائے گا, سودا بازی ہو جائے گی, وہ پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا, اور پاکستان کا وہ حشر کرے گا جس کے بعد پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ سر آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, مطلب بہت بڑی پیشن گوئی ہے آپ کی کہ جی. اچھا سر, ابھی آپ نے ریسنٹلی بات کی سنگل نیشنل کریکولم کی. اس ٹاپک کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر کے میں اب تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف آؤں گا کہ اب ایک میجر اسٹیپ لیا ہے پنجاب میں اسکولس کو پرائیویٹ کرنے کا, پرائیویٹائز کرنے کا, اور یہ اسٹیپ تقریباً پاکستان کی تاریخ میں لیا جاتا رہا ہے بار بار کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں. اب سنگل نیشنل کریکولم تو آ ہی گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے کہا ہے کہ اسکول کی حالت تب بہتر ہو سکتی ہے جب پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا جائے. تو اب آپ اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تو جب سرکار اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی تو وہ پھر نجی ہاتھوں میں بانٹ دیتی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ نجکاری اگرچہ محدود حد تک اگر کی جائے تو اس میں فائدے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی چیزیں جیسا کہ سڑکیں بنانا ہے یہ آپ نجی ہاتھوں میں نہیں دے سکتے. یہ ایک سرکاری سطح کا کام ہے. اسی طرح تعلیم ابتدائی مراحل میں سرکار کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. ہر مہذب ملک کی حکومت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو پڑھائے لکھائے. ٹھیک ہے, اعلیٰ تعلیم کی بات اور ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ امریکہ میں جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں, جیسا کہ ہارورڈ ہے, اسٹینفورڈ, MIT وغیرہ, یہ پرائیویٹ ہیں, وہ سرکاری یونیورسٹیاں نہیں ہیں, لیکن ادھر اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں. تو ایک مکس ہو سکتا ہے اعلیٰ سطحوں پر. لیکن جہاں تک اسکول کی بات ہے, اور خاص طور پر جو نچلی سطحیں ہیں, یہ تو سرکار کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. مگر دوسری طرف بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ جس طرح کے لوگ ہیں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں, وہ تو خود جاہل ہیں, وہ تو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں تعلیم کا تصور ہی نہیں, کچھ جانتے ہی نہیں, تو وہ پھر اتنے بڑے نظام کو کیسے چلائیں گے؟
تو اس کا مجھے طریقہ اب ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو وہ دینی چاہیے جو عالمی طور پر دی جاتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں ہانگ کانگ، سنگاپور، فن لینڈ، بنگلہ دیش میں بھی بہت حد تک میں نے حال میں بنگلہ دیش میں جا کر دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں. اس کا مقابلہ کیا ادھر کے ساتھ، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں ان کے اندر مذہب ڈالنے میں. ان کو مطالعہ پاکستان جو مغالطہ پاکستان ہے، جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جس میں کوٹ کوٹ کر انہوں نے جھوٹ بھرے ہیں. تو اگر وہ آپ اپنے بچوں کے اندر ان کے دماغوں کو اس لیول پر خراب کریں گے، آگے چل کے کیا ہوگا؟ ویسے ہی بدھو اور ایڈیٹس پیدا ہوں گے جیسا کہ اب آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، لیکن جن کی ذہنی سطح وہ ہے جو ایک مڈل سکول کے بچے کی ہے امریکہ میں. سر بنگلہ دیش میں آپ نے ایک دو چیزیں کیا ایسی دیکھیں جو یہاں سے مختلف لگیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہتر نظر آئیں آپ کو؟ تو میرا مختصر وقت رہا ادھر، کوئی 7-8 دن کا، لیکن ادھر میں نے جو یونیورسٹیوں میں دیکھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کی، محدود رہا ڈھاکہ تک. لیکن اس کے بعد، اور یہ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، میں نیپال گیا تھا. تو نیپال میں اگرچہ اور کام کے لیے گیا تھا، لیکن ادھر میں کئی اسکولوں میں جا کر لیکچر دیے، اور ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر، سائنس اور سماج اور مستقبل. اچھا، جو باتیں میں نے وہاں پر کی سو ایگزیکٹلی وہی ہیں جو میں یہاں اسکول کے بچوں کے ساتھ کرتا ہوں. جو رسپانس وہاں مجھے ملا اور جو یہاں ملتا ہے، میں کہوں گا کہ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ متجسس ہیں، انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے پڑھا ہے، سوچا ہے. کریٹیکل تھنکنگ، اور صرف برائے نام کریٹیکل تھنکنگ نہیں، انہوں نے ایکچولی واقعی کچھ پڑھا ہے. اچھا، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایسے بچے ضرور ہیں، ان سے میرا واسطہ پڑتا ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا کچھ انہوں نے اپنے طور پر پڑھا ہے، تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. مگر مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے ماں باپ اور گھر کے ماحول کے سبب ہے. اسکول سے انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. یہی بچے میں نے دیکھا ہے کہ جو 9 اور 13 سال کے بیچ میں ہوتے ہیں، بہت ان کا تجسس ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانیں، پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ کی کھوج لگاتے ہیں، انٹرنیٹ سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کام کی ہوتی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہمارے وہ تو جاتے کسی مذہبی چینل کے اوپر کسی مولوی کی بات سنتے ہیں. یہ اور طرح کے بچے ہیں، ایسے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مگر یہ آٹے کے نمک کے برابر ہے. جبکہ نیپال میں، بنگلہ دیش میں کم از کم 50% بچے ایسے. سر اسی سے بالکل ایک چھوٹے سے پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے رہا ہے. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں اس وقت بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باقی یونیورسٹی سے کچھ مختلف ہے، یا وہاں پر ایٹ لیسٹ ڈبیٹ کا یا کریٹیکل تھنکنگ کا کچھ کلچر نظر آتا ہے. لیکن اب وہ بھی کرائسس میں نظر آ رہی ہے فائنینشلی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک یونیورسٹی کچھ بہتر پرفارم کر رہی تھی باقیوں کی نسبت، تو اب وہ بھی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی وزٹنگ فیکلٹی کو 2 سال سے. تو آپ کا بھی تعلق رہا ہے اس یونیورسٹی سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے بہت مایوس ہوں. سن 73 میں جب میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا تو اس وقت ایک قدرے کھلا ماحول تھا، اور ادھر اگرچہ ایک طرف جماعت اسلامی جمعیت تھی تو دوسری طرف PSF بھی تھی، قائد اعظم اسٹوڈنٹس فیڈریشن QSF بھی تھی. آپس میں کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک ماحول تھا جس میں آئیڈیاز کے اوپر
تصورات کے اوپر کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, کیسے یونیورسٹی چلانا چاہیے, یہ باتیں ہوتی تھیں. اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں. ہاں میں کبھی کبھی ادھر اسٹڈی گروپس میں جاتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور دیکھتا ہوں, اور اسٹوڈنٹ سے اس لحاظ سے میرا تعلق ختم نہیں ہوا. ہاں جب ریٹائرمنٹ کے بعد تو کم ہو گیا, لیکن ختم نہیں ہوا. مگر جو بات مجھے ایک دم ہٹ کرتی ہے نا, جس طرح سے انہوں نے اس یونیورسٹی کو ایک قید خانہ بنایا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اونچی اونچی دیواریں, ان کے اوپر خاردار تار, ہر طرف بیریئر لگے ہوئے, اور تو اور انہوں نے کیو اے یو کا رستہ بھی بند کر دیا. پہلے ہم جا سکتے تھے ڈپلومیٹک انکلیو سے, جہاں فرینچ ایمبیسی آج ہے, ادھر سے ایک سیدھی سڑک جاتی تھی آپارا سے یونیورسٹی تک. 7 منٹ لگتے تھے. میں موٹر سائیکل چلاتا تھا ان دنوں میں. 7 منٹس آئی کوڈ ریچ دیر فرام آپارا. اب ٹائم اس سے ڈبل ہو گیا. اب آپ کو گھوم کے شادرہ والی سائڈ سے شادرہ سے جانا یا بری امام سے جانا ہوتا ہے, جس کی ٹوٹی پوٹی سڑک ہے. 20 منٹ لگتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے. آپ نے اس شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کو اس طرح سے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اس کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے. اور جو فیکلٹی ہے, خدا را, جو کیو اے یو کی فیکلٹی ہے, 90% ان میں سے ایسے ہیں جن کو فل فور فارغ کر دینا چاہیے. 90%. اور اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے؟ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کی میں بات کروں, جس کا میں چیئرمین بھی رہا ہوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا میں 90% کو اسی وقت فارغ کر دیتا. کچھ بھی نہیں جانتے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. اچھا سر, ایجوکیشن سے اب ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جس کی طرف نہ میڈیا توجہ دیتا ہے اور نہ ہی سیاستدانوں کی توجہ, وہ پارا چنار کا ایشو ہے. پارا چنار کی اگر میں تھوڑی سی تاریخ کا حوالہ دینا چاہوں تو 1901 میں جب کلونیل دور تھا تو اس میں ایجنسی قرار دے دیا گیا کرم کو, اور اس کے بعد سے ابھی تک ایجنسی کا اس کا جو کہہ لیں کہ ایجنسی کے طور پہ ہی آپریٹ کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے اس کو ضم کیا گیا, اور ابھی بھی ہمیں وہی روٹس نظر آتی ہیں کہ جو کلونیل دور میں جس طرح سے چلایا جاتا تھا اس کو ابھی بھی ویسے ہی چلایا جا رہا ہے, ویسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کوئی فرق نہیں آیا. ابھی بھی میڈیا نہیں پہنچ سکتا وہاں پر, ابھی بھی صورتحال کشیدہ ہے, پر نہ سیاستدان بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور نہ ہی وہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ ایک تو یہ کہ اتنی دور ہے, پنجاب سے اتنی دور ہے پارا چنار کہ کون اس کی فکر کرے گا, کون پرواہ کرے گا. جس طرح بلوچستان جو ہے وہ کہیں اور ہے. تو یہ صرف پاکستان میں شامل کیے گئے کہ ادھر معدنیات ہیں, ادھر زمین ہے, ادھر کچھ دولت ہے, اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے. ویسے ان کو پاکستان نہیں سمجھا جاتا. پاکستان تو صرف پنجاب ہے, یہ مان لیں ہمیں. It doesn't matter, nothing else matters. مگر پارا چنار کی جو آپ نے بات کی نا, اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ریاست میں اتنا دمخم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک سڑک کو کھول سکے. جو پارا چنار کے شیعہ ہیں ان کو جانا پڑتا ہے افغانستان, گھوم کر واپس پاکستان آنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر سے ایک سڑک پر گزر نہیں سکتے. تو یہ وہ فوج ہے جو جس میں اتنے بڑے فن خان ہیں جو ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں ہم کشمیر فتح کر لیں گے, مگر ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ایک سڑک کو کھول کر رکھ سکیں. کانوائے جاتا ہے, اس کانوائے کے اوپر ٹی ٹی پی والے یا جو مخالفین ہیں دوسرے ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ فوجی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہو, یہ ریاست کی کمزوری کا اتنا بڑا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن کمزوری ہے یا یہ کہ ایک ریاست جو سنی ریاست ہے اس کو شیعوں کی پرواہ نہیں ہے.
یہ ایک کھلا سوال ہے. سر آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ابھی تک خالی نہیں کروا سکتی یا اس روڈ کو نہیں ابھی تک صحیح کروا سکی. تو اس میں تو ویسے جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹیک ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اور اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ سالو کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ اس کو بزور بازو حل کرنا چاہے گی تو وہ مزید خراب نہیں ہو جائے گی سچویشن. تو یہ تو مذاکرات کے ذریعے سے اس طرح سے چیزیں حل نہیں ہونی ہاں چاہیے. تو اور ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، اس میں نہیں ہے. جب سینکڑوں لوگ وہاں مارے گئے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، اب بھی وہ سڑک نہیں کھل سکی، تو یہ کس طرح کا بہانہ ہے؟ سر آپ کو کیا حل نظر آتا ہے پارا چنار کا، یا کس طرح سے وہ چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا شیعہ سنی، کیونکہ شیعہ سنی مذاکرات تو تاریخ میں ہوتے رہے ہیں، بار بار ہوتے رہے ہیں، وہ بیٹھتے رہے ہیں، جرگا بھی ہوا ہے، جرگا کے اندر بھی ایک فیصلے ہوتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، پھر 6-8 مہینے بعد سچویشن ویسی ہی ہو جاتی ہے. تو اس کے روٹس اتنے مضبوط ہیں کہ ابھی تک نئی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. آپ کو حل کیا نظر آتا ہے اس ساری چیز کا؟ بنیادی طور پر یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبائلیت اور ایک جدید ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اگر آپ یورپ کی تاریخ دیکھیں، سیکولرزم کی آمد سے پہلے وہاں الگ الگ راجدھانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قصبے تھے جہاں کچھ وار لارڈز کا زور ہوتا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. ریاست کے پاس according to Max Weber, the state has monopoly of violence. تو وہ ریاست جس کے پاس ہزاروں ٹینک ہیں، جس کے پاس ایٹم بم ہیں، جس کے پاس طرح طرح کے طیارے ہیں جو ہم نے چلو بھیک میں ہی لے لیے، چائنا سے لیے، امریکہ سے لیے، اس ریاست میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک سڑک کھول دے، اس قتل عام کو بند کرے، یا پھر ریاست پھر خود اس میں حصے دار ہے اور اس کے اپنے انٹرسٹ ہے. تو دیکھیے، لا اینڈ آرڈر یہ پہلا کام ہوتا ہے ایک ریاست کا، جس میں واضح طور پر یہ ریاست پاکستان ناکام رہی ہے. آگے کیا ہوگا؟ جب تک آپ اس قبائلی نظام کو ختم کر کے ایک جدید نظام نہیں لاتے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی قبائلیت تھی، ادھر جاگیرداری تھی، جس کو سن 47 کے بعد بہت جلد ختم کیا گیا. کہیں کہیں جیسا کہ ناردرن اسٹیٹس انڈیا کے، وہاں آپ کو آج بھی کچھ گڑبڑ نظر آتی، لیکن ادھر لینڈ ریفارمز جو، ہاں ادھر منرلز کی بات ہے، فارسٹ پروٹیکشن کی بات ہے. کوئی جگہ 100% پرامن نہیں ہوتی، لیکن جس قسم کی لالیسنس پاکستان میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کی ریاست ناکام ہے. پاکستان ایک ناکام ریاست بن گیا. جی سر، آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کی وہ ساری باتیں سن کے، اس سے پہلے بھی میں نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھے، نیچے کمنٹس بھی میں لوگوں کے پڑھتا ہوں، تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کا رد عمل بہت سخت ہے ساری باتوں کو لے کے، بہت سخت کرٹیک کرتے ہیں آپ. تو آپ کو کوئی امید بھی نظر آتی ہے ان ساری چیزوں میں کہ یہ ریاست کسی صحیح سمت پہ چل پڑے گی، یا پاکستان سے کوئی امید ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں سے ضرور ہے. یہ لوگ اگر چلے بھی جائیں، مر بھی جائیں، آج سارے جو جنرل، کرنل، شریف، بھٹو، عمران خان، یہ سارے مر بھی جائیں نا، ختم بھی ہو جائیں، پاکستان کے لوگ تو رہیں گے. اور ان میں بڑا تنوع ہے، بڑی جان ہے، اور یہ ویسے ہی لوگ ہیں جیسا کہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں. ان کو بس کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ان کی تعلیم اگر درست کی جائے، اگر ہم وہ تعلیم ان کو دینے میں کامیاب ہو سکے جو باقی دنیا میں ہر ایک کو میسر ہے، میں تہذیب یافتہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ آخر یہ
یہ زمین کہیں بھاگنے والی نہیں ہے. یہ جو جغرافیائی حدود ہیں شاید ان میں تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے, شاید کشمیر میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے, شاید بلوچستان میں تھوڑا سا آگے پیچھے, لیکن یہ زمین تو زمین ہی رہے گی نا. یہ لوگ سارے ہی مر جائیں, عمران خان, عاصم منیر, زرداری, سارے ہی مر جائیں, ہمارے لوگ تو رہیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ.